ہم نے موٹیویشن کے ریگارڈنگ آلریڈی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. ون آف دا ٹاپ موسٹ تھیوریز میلوز محمد تھیوری کے سارے کپڑے علیحدہ جو ہم کر دینا. سنتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. ایون اس کے اوپر ٹریننگس بھی کی جاتی ہیں. پریکٹیکل امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں میزلوز تھیوری کی. اس کے علاوہ بہت سارے اور سائیکولوجیکل میکانزمس موٹیویشن جیسے ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کا ہسٹوریکل بیک منہ گراؤنڈ بند کرو، کلاس ہو رہی ہے. دیکھیں گے اس کے کازز جو ہے وہ دیکھے جاتے تھے کہ either the cause of motivation is internal or is it an external cause. Intrinsic, extrinsic motivation دروازہ ہسٹری بند کر کورس میں ہم دینا پڑھتے ٹائٹ رہتے ہیں. زور سے، تو اس کی ایکچولی تھوڑا سا دیکھتے ہیں زور سے بند کر دو بس. کرتے ہیں چیزیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اچھا، موٹیویشن کے بارے میں ایک کامن چیز جو کہی جاتی ہے دیٹ از نون ایز دا ڈرائیو. موٹیویشن کا ایک آلٹرنیٹ یوز کیا جاتا ہے کہ موٹیویشن جو ہے یہ صرف ایک ڈرائیو ہے. جس پرسن کے اندر کسی بھی چیز کے لیے ایک ڈرائیو اچھا وہ ہوتی پیچھے ہے پالک تو وغیرہ وہ تو آٹومیٹکلی صاف کر دیں ساری، موٹیویشن اس کی طرف جو ہے وہ آتی وہ لے بڑھتا لیتی ہے. ہے، چاہے اٹھا وہ لیتی ہے. جاب ہیں، ہے، چاہے کوئی ہاں جی، ٹاسک ہے، چاہے کوئی جزاک ایونٹ ہے، چاہے کوئی اللہ. پرسن ہے، کچھ بھی. وہ ڈرائیو نہیں کہتی ہے ہمیں نہیں کہ چاہیے، آپ نے رکھنے تو رکھ لیں. لیکن اس کی جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے وہ 3 کمپوننٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اٹس دا پروسیس آف اراؤزنگ سسٹیننگ گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. تو اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ موٹیویشن کے لیے اراؤزل ہونا چاہیے اور وہ اراؤزل جو ہے سسٹینیبل ہونا چاہیے. وہ اس کو ہے اتنا سفیشینٹ ہونا چاہے وہ کسی بھی گول طرف آپ ہو سکے. اراؤزل، سسٹیننس اینڈ گول ڈائریکشن، دیز 3 آر the components of motivation. اس میں سے ایک کمپوننٹ بھی مس آؤٹ ہوتا ہے. لیٹ سے سسٹیننس نہیں ہے، اراؤزل رائز پیدا ہوتی ہے لیکن وہ رکی نہیں، سسٹین نہیں کی، تو ہم اس کو موٹیویشن نہیں کہہ سکتے. وہ صرف ایک اراؤزل یا ایک ابرپٹ رسپانس تو ہو سکتا ہے کسی بھی اسٹیمولس کے اگینسٹ، بٹ دیٹ کین ناٹ بی موٹیویشن. اسی لیے جب ہم موٹیویشن ماڈل استعمال کرتے ہیں تو ہم موٹیویشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سسٹینڈ اراؤزل ہے. تو سسٹینڈ اراؤزل کا مطلب ہے کہ ٹکنے والا ہے. ایک بندہ انرجائزڈ ہے اور وہ کچھ سفیشینٹ ٹائم کے لیے انرجائزڈ ہے، تو ہم اس کو سائیکولوجیکل میکانزم کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے امپلائی بیہیویئر ماڈل پڑھا تھا جس میں ہم نے انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز اور ان کا امپیکٹ امپلائی سائیکالوجی پہ اینڈ دین بیہیویئرس پہ دیکھا تھا. اب اس سائیکالوجی کے اندر جو فور موسٹ امپورٹنٹ سائیکولوجیکل کمپوننٹ ہے دیٹ از موٹیویشن. اب ریسرچ ایڈوانس ہو گئی تو جو موٹیویشن کا مین کانسیپٹ تھا کہا تو یہی جاتا ہے کہ ایکسٹرنزک اور انٹرنزک موٹیویشن اتنا گھس پٹ چکا ہے. ہزاروں اسٹڈیز اس پہ آ چکی ہیں، ویل اسٹیبلشڈ ہے، بہت دفعہ ٹیسٹڈ ہے. تو اب ریسرچرز ان کی نا انوویٹو فارمز ڈھونڈنے لگے ہیں اسی موٹیویشن کی. جیسے کہ سائیکولوجیکل امپاورمنٹ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، ایک ویریبل ہے یہ بھی، اور یہ بھی سائیکولوجیکل ہے. تو اس کو موٹیویشن کے الٹرنیٹیولی استعمال کیا جانے لگا. اسی طرح ایک اور ورڈ ہے سیلف ایفیکیسی. اب وہ بھی یہی ہے، انڈرسٹینڈنگ آف دا سیلف کیپیسٹی ٹوورڈ سم تھنگ. کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ریسرچ کے اندر ہے مین اس کا it should have certain things and the last thing is goal directed behavior. تو جب بھی ہم کوئی موٹیویشن کو رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم کمپوننٹ لے کوئی اور چیز لے رہے ہیں، جیسے سائیکولوجیکل امپاورمنٹ میں نے کہا، سیلف ایفیکیسی کا، اور بھی بہت سارے ایسے ویریبلس ہو سکتے ہیں جو جن کی اگر ہم بات کریں نا کہ جن کی انڈرسٹینڈنگ موٹیویشن جیسی ہی ہے تو وہ بھی یہی ہوگا. ایک ورڈ یوز ہم کرتے ہیں ریلیشنل آئیڈینٹی، تو اسی کنوٹیشن میں موٹیویشن صورت میں آتی ہے. تو جو بھی ویریبل آپ موٹیویشن کی جگہ رکھیں ڈیورنگ میڈیشن میکانزم، اس کی نیچر آف ویریبل ضرور دیکھیں کہ اس کی سسٹیننس محمد کے کتنی ہے، کپڑے کیا چٹائے وہ ہوئے نا کچھ ادھر، ٹائم کے لیے رکتا ہے. صوفے پہ رکھ دو وہاں اب سے کچھ اٹھا لوگ لو. کیا کرتے ہیں کہ موٹیویشن کی جگہ ایموشنز کو لے رہے ہوتے ہیں.
اور ایموشنس کے بارے میں ریسرچ کہتی ہے کہ ایموشنز جو ہے نا وہ زیادہ اثر رکھنے والے نہیں ہیں، وہ ان کی سسٹیننس جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ایموشن جو ہے وہ میڈیٹنگ میکانزم اگر ہو تو بڑی احتیاط سے ہمیں وہ ایموشن لینا پڑتا ہے. ہمیں اس کی جتنی بھی اسکیل کے آئٹمس ہیں نا ان کو اچھی طرح دیکھ کے پھر ہم اس کو ایز اے ویریبل کہیں پہ لیں گے. رائٹ. اس موٹیویشن کی نیچر یا اس سے ریلیٹڈ ملتے جلتے ویریبلس کی جو نیچر کی بات میں کر رہی ہوں وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے جو بیہیویئر یا آؤٹ کم لینا ہوتا ہے اپنے امپلائیز کا یا ریسرچ کے اندر اس پہ ہم نے فیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم بیہیویئر ہے یا وہ کوئی سرٹن ایک ایموشنل اسٹیٹ ہی ہے یا آؤٹ کم میں کوئی انٹینشن ہے. جیسے دیکھیں نا ابیوسو باس اور ابیوسو باس کی وجہ سے آپ کے اندر کیا جنریٹ ہو گیا ایگریشن. ایگریشن ایک ایموشن ہے اور ایگریشن کی وجہ سے آپ نے جو ہے انٹینشن کوئٹ آپ کے اندر جنریٹ ہو گئی. تو یہ سینس بنتی ہے کہ آپ غصے میں آئے اور آپ نے جاب بدلنے کا ارادہ کر لیا. تو یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اسے کہیں کہ جی انٹینشن کے علاوہ یہاں پہ کوئی بیہیویئر ہے جیسے ڈیوینٹ ورک پلیس بیہیویئر ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ایگریشن ہے وہ کتنے ٹائم سپین کا ہے. اس کی نیچر آف اسٹیٹمنٹس کیا کہتی ہیں کہ وہ کتنا ٹائم چلنے والا ہے. کیا وہ 4-5-6 دن چلنے والا ہے کہ جتنے دن میں ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو یا ڈیوینٹ بیہیویئر دکھایا جا سکے. اگر تو چل سکتا ہے تو پھر ہم اس کو میڈیٹر لے سکتے ہیں. جو یہاں تک کلیئر ہے. جی میم. یار گرلز آپ لوگ بولو گے تو مجھے آئیڈیا ہوگا کہ جی میم. کچھ اینڈ باقی ہے تاکہ ہم اس کو نا سموتھلی اڈیپٹ کرتے رہیں چیزوں کو. ہم نے اس ان ٹاپکس میں اب یہ ٹاپکس ریپیٹیٹیو ہیں. پریویس ہماری جتنی آج تک ایچ آر کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ انہیں کی ریپیٹیشنس ہے. دس از نتھنگ نیو موٹیویشن. ریسرچ پرسپیکٹیو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر اس کو ریسرچ میں استعمال کرنا ہے تو ہم اس کو کیسے یوز کریں. اب یہاں پہ دیکھیں 3 گروپ آف موٹیویشنل تھیوریز جو ہیں ہم نے کبھی ان کو ایز اے 3 گروپس نہیں پڑھا. ہم نے ان کو جرنل ایز تھیوریز پڑھ لیا. تھیوریز آف موٹیویشن تھیوری ایکس ہے, تھیوری وائی ہے, 3 نیڈس تھیوری ہے. لیکن ہم نے ان کو ایز اے ڈفرنٹ ٹائپس آف یو کین سے کہ تھیوری نہیں پڑھا. جیسے ہم نے لیڈرشپ کی پڑھی تھی ٹریڈ تھیوری, بیہیویئر تھیوری, ریلیشنل تھیوریز. تو یہ ہمیں ایک براڈ پیراڈائم کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس براڈر پیراڈائم یا براڈر کانٹیکسٹ کے اندر اس تھیوری کو اسٹڈی کر رہے ہیں. سو سب سے پہلی جو ہے انٹرنل تھیوریز ہیں اور انٹرنل تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ محمد کے کپڑے تو ہیومن کے پیچھے اپنی رکھ دینا, نیڈس دوسرے اپنے صوفے پہ انٹرنل میکانزم یا اس کی انٹرنل سائیکالوجی ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس کی نیڈز یا موٹیویشنل اسٹیٹس کیا ہوں گی. تو نیڈ جو ہے نا وہ پری کرسر ہے کسی بھی موٹیویشن کا. سو انٹرنل تھیوریز کا فوکس یہی ہے کہ ہیومنس کے اپنے پرسنل فیکٹرز جو ہیں وہ موٹیویشن کو کاز کرنے والے ہیں. میزلو جو ہے وہ اسی انٹرنل تھیوری کا ہی جو ہے نا وہ فالوور ہے اور اسی کی بیس پہ اس نے سارا اپنا کام کیا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروسیس تھیوریز. اب یہ پروسیس تھیوریز جو ہیں بیسیکلی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو موٹیویشن ہے وہ کسی بندے کی اپنی جو ہے مختلف کریکٹرسٹکس کا آؤٹ کم نہیں ہے بلکہ وہ انٹریکشن کا آؤٹ کم ہے. اب انٹریکشن کس کس کا, انڈیویجول کا اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ. اب انوائرمنٹ میں وہ تمام فیکٹرز ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز, internal factors within the work environment, external factors within the work environment, internal factors to the individual. تمام فیکٹرز آپس میں جب کہیں بھی ان کا کمبینیشن ہوگا تو پروسیس تھیوری جنریٹ ہوتی ہے جس میں ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے, وکٹر وروم کی ہے. ایکسپیکٹنسی تھیوری آگے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایکسپیکٹنسی تھیوری کیا ہے. اینڈ لاسٹ ون از ایکسٹرنل تھیوریز جن میں ہیزبرگ 2 فیکٹر تھیوری ہے. اینڈ ایکسٹرنل تھیوری کا فوکس ہوتا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز پر جو آپ کے بیہیویئرس کو یا موٹیویشن کو ایکسپلین کریں گے. تو انٹرنل میں ود ان دی انڈیویجول فیکٹرز, ایکسٹرنل میں ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز
پروسیس میں دونوں کا انٹیگریشن، انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا انٹیگریشن. انٹرنل کے لیے جو تھیوری اوور آرچنگ ہے میزلو ہے، پروسیس میں ایکسپیکٹنسی ہے، اور ایکسٹرنل فیکٹر میں 2 فیکٹر تھیوری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ارلی فلاسفرز موٹیویشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میکس ویبر کا ہم سب نے نام سنا ہوا ہے. میکس ویبر نے جو ہے ورک ایتھکس کے اوپر بہت کام کیا. سوشل سائنس کے اندر ان کا بڑا نام تھا. کارل مارکس کے ساتھ ساتھ میکس ویبر کے جتنی تھیوریٹیکل کانسیپٹس تھے یا تھیوریز تھیں وہ ساری کی ساری ورک ایتھکس کے اندر ایڈ ہوتی تھی. انہوں نے جو ہے کانسیپٹ دیا تھا سیلویشن کا. سیلویشن کا کانسیپٹ ان کا یہ تھا کہ ہیومنز جو ہیں وہ سیلف لیسنس کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے جابس کو یا ایسے آکوپیشنس کو آپٹ کریں گے جو سوشل ویل بینگ کی طرف جائے گا، خدمت گزاری کی طرف جائے گا، سیلف لیسنس کی طرف جائے گا. تو یہ میکس ویبر نے بھی یہی چیز بتائی تھی کہ کوئی بھی امپلائی کام کیوں کرتا ہے، سوشل محمد ویل کے بینگ وہاں کے رکھ لیے دینا، کام کرتا ہے. عروشہ بے کے یہ اندر اس رکھ ٹائم کی دینا، بات ہے کہ صاحب کے جب اس کارل صوفے مارکس پہ اور رکھ میکس دینا، ویبر لال والے. سوشیولوجی کو، سوشل سائنس کو ایکسپلین کر رہے تھے. آپ نے فلاسفیز کے اندر بھی تھوڑا بہت اس کو ٹچ کیا ہوگا آئی ہوپ. پیچھے رکھ دو، تو گریں یہ گے. ٹاپک سارا تھا ریگارڈنگ ورک ایتھکس ہاں اینڈ ان بس دی ٹھیک ہے. کانٹیکسٹ آف سوشل سائنس یا سوشیولوجی صاحب یا کے لال سوشل پہ ویل رکھ بینگ دو، کے ادھر کانٹیکسٹ لال میں پہ. میکس ویبر اور کارل مارکس دونوں ہی کام کرتے تھے. لیکن کارل مارکس کا ہاں ہاں تھوڑا سا یہ سارے ادھر اکنامکس کا رکھ دو، بیک لال گراؤنڈ پہ. تھا. ویبر جو ہے وہ تھوڑا سا ورک ایتھکس اور ورک سے ریلیٹڈ اور انفارمیشن یہ کے پینٹ بھی اوپر صاحب کی نہیں ہے یہ اپنی والی؟ فلاسفی پیش کرتے رہے تھے. یہ بھی آگے پھر صاحب کی سگمنڈ لگ رہی فروڈ ہے. آ گئے. یہ پیور سائیکالوجسٹ تھے اور موٹیویشن کیونکہ سائیکالوجی کی ہی فیلڈ ہے تو سگمنڈ فروڈ نے جو ہے انہوں نے کنسیپٹ دیا یہ کیا انکانشیس نام ہے؟ مائنڈ کا. تولیہ بھی اس پہ اور رکھ دو. انہوں نے کہا تھا کہ ہیومن نیڈس ہاں جو ہیں وہ اس کے انکانشیس مائنڈ کے اندر اسٹور ہوتی ہیں ایک ہی اور لے اسی ہیں، انکانشیس ان کو مائنڈ سے واپس نکل ڈال کر دینا. پھر وہ ایک موٹیویشن کی اسٹیٹ میں آ جاتی ہیں. So this is how بچوں کو ان کے historically کمرے میں رکھ دینا philosophers were contributing in developing this اندر. field and developing the sense of motivation, why it's important. پھر ایڈم اسمتھ آ گئے اور ایڈم اسمتھ کی ایک اور تھیوری بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو، ایکوٹی تھیوری. دروازہ بند، ٹائٹ بند، دروازہ جی زور سے ایکوٹی بند تھیوری کر دو. ہے. میں نے ایک کورس ڈیولپ کیا ہے، آئی ہوپ کہ وہ اپروو ہو جائے اور نیکسٹ کسی سیمسٹر سے آفر ہو جائے. دیٹ از ایڈوانس انڈسٹریل سائیکالوجی. بس یہ اسی کے لیے ہے، پی ایچ ڈی ایچ بعد آر میں کے کر لیے. لینا، پہلے تو. تو لیٹ سی کہ وہ کہاں تک جاتا ہے. ابھی تو وہ میں نے بھیجا ہے بورڈ میں. اس میں ہم نے ساری تھیوریز جو ہے نا میں نے ایڈ کی ہیں فار یور انڈرسٹینڈنگ. ویسے میں بھی آپ کو اس سلیکٹڈ ریڈنگز والے ٹاپک میں جو موسٹ اپلیکیبل تھیوریز ہیں نا وہ میں آپ کو ضرور کراؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. جیسے ہم نے تھیوری آف پلانٹ بیہیویئر اسٹارٹنگ میں کی تھی اور تھیوری آف پلانٹ بیہیویئر کے ساتھ میں نے آپ کو کنسٹرکٹ سے ویریبل پہ لانے کا طریقہ سکھایا تھا. اسی طرح ہم کچھ اور تھیوریز بھی دیکھیں گے. آپ کو اسائنمنٹ بھی دوں گی، کچھ آپ بھی کریے گا، کچھ میں بھی ساتھ بتاؤں گی. تو ہم ایک بہت اچھی سی جو ہے انڈرسٹینڈنگ اپنی بلڈ کریں گے. ایڈم اسمتھ کی تھی ایکوٹی تھیوری. ایکوٹی تھیوری انہوں نے پروپوز کی تھی جس میں ایک امپلائی کمپیریزن کرتا ہے اپنے آپ کا باقی امپلائیز کے ساتھ ود ان دی آرگنائزیشن on other designation and the same designation outside the organization on the same and the other designations. So ایڈم اسمتھ کا جو کانسیپٹ تھا انہوں نے کہا تھا کہ انلائٹنڈ ہونا چاہیے. انلائٹنڈ کا مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ایک پرسن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے بیسٹ انٹرسٹ میں یا بینیفٹ میں کیا چیز ہے اور میرے جو چیز میرے بینیفٹ میں کیا وہ دوسروں کے بینیفٹ میں بھی ہے کہ نہیں. تو اس بیس کے اوپر اس کو کسی بھی چیز کی طرف موٹیویٹ ہونا چاہیے. آج ہم اگر بات کرتے ہیں نا کہ پروفیشنل ایجوکیشن بہت آگے چلا گیا ہے یا اپنے کریئر میں بہت آگے چلا گیا ہے تو اس کے بیک اینڈ پہ فلوسافیکلی یہی انلائٹنڈ یا سیلف انٹرسٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پرسن چاہتا ہے کہ میں اس سے مجھے فائدہ ہوگا اور میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو فلوسافیکل سٹانس جو ہے نا موٹیویشن کا وہ انہی فلاسفرس کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے آئیڈیاز تھے ان سے پٹ فارورڈ ہے. اچھا اس کے بعد فریڈرک ٹیلر نے بھی although کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیلر جو ہے یہ سائنٹیفک مینجمنٹ کے بانی ہے اور سٹارٹنگ میں جب ہم نے ایچ آر کا سلیکٹڈ ریڈنگس کا کورس سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو وہاں سے سائنٹیفک مینجمنٹ پھر ہیومن ریلیشنس موومنٹ بتائی تھی
اینڈ کرنٹ اسٹیٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹیلنٹ مینجمنٹ کی بات چل رہی ہے. فریڈرک ٹیلر جو ہے نا بے شک سائنٹیفک مینجمنٹ کے فاؤنڈر تھے اور ان کا زیادہ فوکس جو ہے نا وہ لیبر کے ایفیشنسی کے اوپر تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ایک چیز انٹروڈیوس کرائی تھی, دیٹ واز کوآپریشن بٹوین مینجمنٹ اینڈ لیبر. انہوں نے یہ کہا تھا کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں سائنٹیفک مینجمنٹ مینٹین کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر مسٹ بی ہارمونی بٹوین دی لیبر اینڈ دی مینجمنٹ آف ڈفرنٹ آرگنائزیشن. وہ اسی لیے کہ موٹیویشن جو ہے ان کی کمبائن ہو جائے تاکہ ایک اسپیسیفک گول کی طرف جو ہے وہ بہیو کر سکے. یہ بیسیکلی ایک فلاسافیکل بیک گراؤنڈ ہے, ایک بلیف ہے اس چیز کے اوپر کہ موٹیویشن میں کیا ہونا چاہیے. اب ویبر نے موٹیویشن کا کہا کہ جی سلویشن کرنی چاہیے, اپنی ٹوٹلی جو ہے ویل بینگ کی طرف جانا چاہیے. فروڈ نے کہا کہ انکانشیس مائنڈ کے اندر جو ہے وہ نیڈز اور موٹیوز ہوتے ہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے. ایڈم سمتھ نے انلائٹمنٹ کی بات کی کہ ٹرسٹ کی بات ہونی چاہیے موٹیویشن میں, اینڈ ٹیلر نے کوآپریشن کی بات کی. تو انہوں نے ملا کر اس فیلڈ کو جو ہے وہ ایک سٹارٹنگ جسے ہم کہتے ہیں نا کک سٹارٹ آف دا فیلڈ, وہ انہی لوگوں نے دیا تھا. اب ہم میزلو کی تھیوری کی طرف آتے ہیں. ارسلان, ویلکم ٹو دا کلاس. تھینک یو میم جی. آئی وش کہ آپ سیکھ رہے ہوں گے, اور جب ہم آن کیمپس آئیں گے تو آپ نے ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے؟ یس میم انشاءاللہ. اوکے. پروبیبلی مجھے آپ کی اسائنمنٹ بھی نہیں ملی, وہ آپ مجھے فارورڈ لازمی کر دیجیے گا. جی ٹھیک ہے میم, وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, جس وہ واٹس ایپ کرنا بھول گیا. جی جی, بس کوشش کریں کہ عید سے پہلے مجھے فارورڈ کر دیں, تاکہ میرے خیال میں نے آپ کو اسائنمنٹ 2 بھی دی ہوئی ہے. یس میم. جی میم, جی جی, اسائنمنٹ 2. تو کیا ارادہ ہے اسائنمنٹ 2 کا؟ عید کے بعد سبمٹ کرنے کا پرومس ہوا تھا. جی ایگزیکٹ. چلے ٹھیک ہے, عید کے بعد سبمٹ کیجیے گا. اوکے. میزلوز ہیرارکی آف نیڈس ہم نے پہلے ملٹیپل ٹائمز پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو سارا کا سارا کانسیپٹ ہے وہ ہیومن نیڈس کی ایوولوشن کی طرف ہے, کیسے ایوالو ہوتی ہیں, کیسے جنریٹ ہوتی ہیں. اور یہ میزلوز ہیرارکی آف نیڈ ریسرچ میں اتنی استعمال نہیں ہوتی جتنی پریکٹس کے اندر استعمال ہوتی ہے. تو اس کا ایچ آر کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں اس کا بہت رول ہے. اگر ہم بات کریں تو فزیولوجیکل نیڈس کی, تو وہی ہیومن نیچرل نیڈس ہیں, ٹھیک ہے. فوڈ ہے, واٹر ہے, سلیپ ہے, جو فزیکل ویل بینگ کے لیے ضروری ہیں. اور میزلو نے جب 1943 میں, میزلو بیسیکلی فالوور ہے ہیومن ریلیشنز موومنٹ کا, اور ہیومن ریلیشنز موومنٹ کی پاداش میں ہی میزلو صاحب نے یہ تھیوری پریزنٹ کی تھی. اور انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہر پرسن اپنی نیڈز میں ایکسکلوسیو رہتا ہے اکراس دیز لیولز. کہ ایک نیڈ پہلے جیسے فزیولوجیکل کمپلیٹ ہوتی ہے تو سیفٹی جنریٹ ہو جاتی ہے, سیفٹی کمپلیٹ ہوتی ہے تو لو اینڈ بلونگنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, لو اینڈ بلونگنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اسٹیم اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اینڈ دین اسٹیم بھی اگر آپ نے ایکوائر کر لیا تو سیلف ایکچولائزیشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. یہ میزلو کی انیشیل اسٹڈیز کا کانسیپٹ تھا, ایک بریک تھرو تھیوری تھی. اسی طرح جیسے سائیکالوجی میں اس کی اپلیکیشن ہوئی, رائٹ فرام دیٹ مومنٹ یہ سوشل سائیکالوجی میں اور پھر مینجمنٹ کے اندر چلی گئی, اور اس نے بڑی پذیرائی حاصل کی. پھر بڑی اس پہ تنقید بھی ہوئی, پھر کچھ ریسرچرز نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ نیڈس ضروری نہیں کہ ایک کے بعد دوسری پہلے ہو پھر تیسری ہوگی. کسی بندے کو ایک ٹائم پہ 3-4 نیڈس بھی فیل ہو سکتی ہیں, کسی کو کوئی بھی فیل نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جب کرٹیک آئی, میزلو نے اس تھیوری کو پھر ریوائز کرنا اسٹارٹ کیا. 1981 میں بھی اس کا ایک ورژن آیا, پھر میرے خیال میں 85 میں بھی آیا, پھر 1992 میں بھی اس کا ایک ورژن آیا. ابھی لیٹسٹ بھی کچھ 8-10 سال پہلے, مجھے ایگزیکٹ ایئر نہیں یاد, اس کی ریویژن اس نے بھیجی ہوئی. تو اب میزلو اس بات کو مانتا ہے کہ ہیومن نیڈز جو ہے نا وہ لیولز پہ باؤنڈ نہیں ہے, آئٹریٹیولی یہ نیڈز جو ہے موو کرتی ہیں, اور کسی ٹائم پہ کون سی نیڈ اوور پاور کرتی ہے اور کسی ٹائم پہ کون سی نیڈ اوور پاور کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک نیڈ کمپلیٹلی فلفل ہوگی تبھی کسی اور کے اوپر جو ہے آپ جمپ آؤٹ کرو گے. تو بیسک ان نیڈس کے ہمیں پتہ تو ہے کہ اسٹیم نیڈس کیا ہیں, سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے. تو پہلے انہوں نے کہا کہ جی اسٹارٹنگ والی جو نیڈس ہیں انہیں ڈیفیشنسی نیڈس کہہ دیا, اینڈ بعد والی جو نیڈس ہیں ان کو گروتھ کہہ دیا. اب یہ لوئسٹ ٹو ہائیسٹ آرڈر نیڈس انہوں نے کہا.
اور میزلو نے اس کو یہ کہا کہ جی یہ ہائرارکی ہے کیونکہ لیولز ہیں اس کے اندر. تو باٹم کا لیول جو ہے وہ لوور آرڈر نیڈ ہے اینڈ ہائر جو ہے وہ ہائر آرڈر نیڈ ہے. سو اب اس میں امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سائیکولوجیکلی دیکھیں تو ضروری نہیں کہ کسی پرسن کے اندر جو ہے وہ فزیولوجیکل نیڈ میٹ ہے تو پھر اس کو کوئی ایکچولائزیشن بھی آئے. تو اس وجہ سے ان کرٹکس کی وجہ سے میزلو نے ان کی ریویژن بھی دی تھی. اوکے. At once, other and higher order needs emerge, and these, rather than physiological hunger, dominate the organism. So, again, this is what we mean by saying the basic human needs are organized into three potencies. جو میزلو نے کہا تھا اپنے 1943 والے ریسرچ کے اندر. ہماری میٹنگ جو ہے نا وہ ری اسٹارٹ ہونے والی ہے تو کر لیا آپ بھی ری اسٹارٹ لیں.